بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم وضو کرنے کا مکمل طریقہ جانیں گے۔ پہلی حدیث حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے تو اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ بخاری و مسلم۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مدینے کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے وضو کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی اس کا وضو کامل نہیں۔ ابن ماجہ۔ وضو میں 4 باتیں فرض ہیں۔ اول چہرہ دھونا، دوسرا کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا، تیسرا چوتھائی سر کا مسح کرنا، چوتھا دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ اس میں بال کے برابر کوئی جگہ چھوٹی تو وضو نہ ہوگا۔ وضو کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے نیت کرے اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اس کے بعد کم سے کم 3 مرتبہ اوپر نیچے کے دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کرے، نہ کہ لمبائی میں، اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں پر گٹوں سمیت پانی ملے اور انگلیوں میں خلال کرے۔ دائیں ہاتھ پر انگلیوں کی طرف شروع کر کے گٹے تک 3 بار دھوئے، پھر بائیں ہاتھ کو اسی طرح دھوئے، اور اس کا خیال رہے کہ انگلیوں کی گھائیاں پانی بہنے سے نہ رہ جائیں، اور اگر حوض سے وضو کرتا ہے تو گٹوں تک ہاتھوں کو ملنے کے بعد حوض میں پہلا داہنا ہاتھ ڈال کر 3 بار ہلائے، اور پھر بایاں ہاتھ ڈال کر 3 بار ہلائے، پھر 3 بار کلی اس طرح کرے کہ منہ کی تمام جڑوں اور دانتوں کی سب کھڑکیوں میں پانی پہنچ جائے، اور اگر روزہ دار نہ ہو ہر کلی غرارے کے ساتھ کرے، پھر بائیں ہاتھ کی انگلی ناک میں ڈال کر اسے صاف کرے، اور سانس کی مدد سے داہنے ہاتھ سے نرم بانس تک پانی چڑھائے، پھر چہرے پر پانی ڈال کر اس کو 3 بار اس طرح دھوئے کہ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اور پیشانی کے اوپر کچھ سر کے حصہ سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک ہر حصے میں پانی بہائے، اور داڑھی کے بال و کھال کو دھوئے۔ ہاں، اگر داڑھی کے بال گھنے ہوں تو کھال کا دھونا فرض نہیں، صرف مستحب ہے، اور داڑھی کے جو بال منہ کے دائرے سے نیچے ہیں ان کو بھی دھوئے، اور داڑھی کا خلال کرے، اس طرح کی انگلیوں کو گردن کی طرف سے داخل کرے اور سامنے نکالے، پھر دونوں ہاتھوں پر کوہنیوں سمیت پانی بہائے، پہلے داہنے ہاتھ پر پھر بائیں ہاتھ پر، ناخن سے شروع کر کے کوہنیوں کے اوپر تک بال اور کھال پر 3 بار پانی بہائے، پھر سر کا مسح اس طرح کرے کہ دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے اور کلمے کی انگلیاں چھوڑ کر باقی 3 انگلیوں کے سرے ملا کر پیشانی کے بال اگنے کی جگہ پر رکھے، اور سر کے اوپری حصے پر گدی تک انگلیوں پیڑ تک مسح کرتا ہوا لے جائے، اور ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں، پھر وہاں سے ہتھیلیوں سے سر کے دونوں کروٹوں کا مسح کرتے ہوئے پیشانی تک واپس لائے، اور پھر اس کے بعد کلمے کی انگلیوں کے پیٹ سے کان کے اندرونی حصے کا مسح کرے، اور انگوٹھے کے پیٹ سے کان کے باہری حصے کا مسح کرے، اور انگلیوں کی پیٹھ سے گردن کا مسح کرے، پھر پاؤں پر ٹخنوں سمیت پانی ملے، اور پہلے داہنے پاؤں پھر بائیں پاؤں پر انگلیوں کی طرف سے ٹخنوں کے اوپر تک ہر بال اور ہر حصہ خال پر 3 بار پانی بہائے، اور انگلیوں میں خلال بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے اس طرح کرے کہ داہنے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے انگوٹھے پر ختم کرے، اور بائیں پاؤں میں انگوٹھے سے شروع کر کے چھوٹی انگلی پر ختم کرے، اور عضو دھوتے وقت درود شریف پڑھتا رہے، یہ افضل ہے۔
ضروری باتیں۔ کسی عضو کے دھونے کے یہ معنی ہیں کہ اس عضو کے ہر حصے پر کم سے کم 2 بوند پانی بہہ جائے۔ بہار شریعت اور عنایہ شرع ہدایہ میں ہے جن اعضاء کا دھونا فرض ہے انہیں صرف پانی سے بھگو لینے پر فرض ادا نہ ہوگا، لہٰذا جو لوگ وضو کرتے وقت اعضاء پر تیل کی طرح پانی صرف چپڑ لیتے ہیں یا بعض حصے پر تو پانی بہاتے ہیں اور بعض حصے کو صرف بھگو کر چھوڑ دیتے ہیں، مثلاً پیشانی کے بالائی حصے، کان کے کنارے، ہاتھ کی کوہنیوں اور پاؤں کے ٹخنوں پر بھیگا ہاتھ صرف پھیر لیتے ہیں اور پانی نہیں بہاتے، اس لیے قرآن کریم نے اعضاء کے دھونے کا حکم دیا ہے، لہٰذا صرف بھگونے سے وضو نہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب اسلامی بھائیوں اور بہنوں کو صحیح طریقے سے وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔